بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآنی کہانیوں کی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ آج کا موضوع ہے سبت کے دن توڑنے والے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سورہ آرات میں فرماتا ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب انہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے دن کے معاملے میں زیادتی کی، جب ان کی مچھلیاں نہیں آتی تھی، جس دن ان کے پاس سبت نہیں تھا، اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے سرکشی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں تبلیغ کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ مبلغین نے کہا ہے تاکہ اپنے رب اللہ کے سامنے گناہ سے پاک ہو اور شاید وہ اللہ سے ڈرے۔ پس جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا، لیکن ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے سرکشی کرتے تھے۔ پس جب انہوں نے ان چیزوں کی حد سے تجاوز کیا جسے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، حقیر اور ٹھکرانے ہوئے ہو جاؤ۔ تو دوستو سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سبت یعنی ہفتہ کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا تم بندر بنو، حقیر اور ٹھکراؤ۔ پس ہم نے اس عذاب کو ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ اور متقین کے لیے عبرت بنا دیا۔ دوستو سورہ نساء آیت نمبر 47 میں ہے، یا ان پر لعنت بھیج جس طرح ہم نے سبت توڑنے والوں پر لعنت کی ہے۔ تو دوستو عبداللہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، اسادی وغیرہ کہتے ہیں یہ لوگ الیہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مزید کہا یہ مدین اور عطور کے درمیان واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا اہل آئلہ اس وقت تورات کے تعلیمات اور سبت کی حرمت، ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کی ممانعت پر پوری توجہ سے عمل پیرا تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ مچھلیاں ہفتے کے دن کھلم کھلا اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی اور ہفتے کے دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی تھی۔ جب ان کی مچھلی سبت کے دن کھلم کھلا ان کے پاس آتی تھی اور اس دن ان کے پاس نہیں آتی تھی جس دن ان کا سبت نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، یعنی ہم سبت کے دن بڑی تعداد میں مچھلیاں بھیج کر ان کے امتحان لیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے سرکشی کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے جب انہوں نے یہ دیکھا سبت کے دن مچھلی پکڑنے کی چال چلی، انہوں نے اپنے ماہی گیروں کی جال اور رسیاں ٹھیک کی، نہروں کی کھدائی جس کی وجہ سے سمندر کا پانی گزر سکتا تھا اور مچھلیاں اندر جا سکتی تھی، لیکن کبھی وہ واپس سمندر میں نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے یہ سب جمعہ کے روز کیا، ہفتہ کے روز مچھلی کے آنے کی تیاری میں، اور اس طرح مچھلی کے آس پر امن دن پر آئی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف کیا تیار کیا گیا۔ وہ جالوں، رسیوں اور مصنوعی ندیوں میں پھنس گئی۔ جب ہفتہ ختم ہوا تو آئلہ کے لوگ ان کی موٹی کیچ لینے کے لیے موجود تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی۔ جب یہ کام اس کے ایک گروہ نے کیا تو باقی جو اپنے اس گناہوں میں حصہ نہیں لیتے تھے وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکم کے خلاف ان کے عمل اور چال بازی کو رد کیا، دوسرے فرقے نے ان کو رد یا منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس فرقہ کے رد عمل سے انکار کیا جس نے گناہ گاروں کو یہ کہتے ہوئے منع کیا تھا کہ تم ایک قوم کو کیوں تبلیغ کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو دوستو یعنی ایسی قوم کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ جسے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب میں مبتلا کر دے۔ لیکن دوسرے فرقے مبلغین نے جواب دیا اپنے رب اللہ کے سامنے گناہ سے پاک ہونے کے لیے، یعنی جیسا کہ ہمیں اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اس طرح ہم اسے اس کی عذاب کے خوف سے دیکھتے ہیں اور شاید وہ اللہ سے ڈریں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں وہ اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنے کیے پر پشیمان ہیں، اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور وہ ان سب کو معاف کر دے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی، یعنی خدا پرستوں سے غافل ہو گئے، ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا، یعنی تبلیغی فرقے کو، لیکن ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا، یعنی گناہ کے کام کرنے والے، سخت عذاب کے ساتھ، یعنی دردناک عذاب، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے سرکشی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والے عذاب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پس جب انہوں نے ان چیزوں کی حد سے تجاوز کیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل اور ٹھکرائے ہوئے باندر بن جاؤ۔ یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے فاسقوں کو ہلاک کیا، تبلیغ کرنے والے مومنوں کو بچایا، اور ایسے مومنین کو چھوڑ دیا جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسرے گروہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ انہیں نجات ملا اور دوسروں نے کہا وہ ظالموں کے ساتھ تباہ ہوئے، لیکن پہلا قول وہی ہے جسے اہل علم نے قبول کیا، جس میں مفسرین کے سربراہ ابن عباس بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنے آقا کریمہ کے ساتھ ہونے والی بحث میں اس رائے کا حوالہ دیا جس نے ابن عباس کی فتح پر انہیں ایک قیمتی لباس عطا کیا۔ تو دوستو یہاں یہ بات واضح رہے کہ تیسرے گروہ کا ذکر نجات پانے والوں کے ساتھ نہیں کیا گیا، حالانکہ گناہ کے کام کو اپنے دل کے ساتھ حقیر سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے اعضاء، ہاتھ یا زبان کو اس پر عمل کرنے پر مجبور کرنا چاہیے تھا اور غلط کے انکار کرنا چاہیے تھا۔ کرنے والوں کا عمل پس وہ مبلغین کے ساتھ اس لیے بچ گیا کہ انہوں نے خود گناہ کا کام نہیں کیا تھا بلکہ دل سے اسے رد کر دیا تھا۔ عبدالرزاق نے جرح کے بعد اپنے ابن عباس کے بعد ایک شخص جس کا نام معلوم نہیں، اکرمہ کے بعد روایت کیا ہے، اور مالک نے ابن رومان، شیبان، قتادہ اور عطال خراسانی سے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا تھا انہیں بستی کے باقی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے بعض نے اپنے عمل سے انکار اور انکاری کا اعلان کیا اور انہیں مبلغین کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد وہ بستی کے باقی لوگوں سے الگ رات بسر کرتے تھے، اور ان کے اور باقی لوگوں کے درمیان دروازے یا رکاوٹیں ہوتی تھی جو ان پر عذاب کے آنے کا اندیشہ رکھتے تھے۔ ایک دن دوپہر تک ان کے دروازے نہ کھلے، لوگ پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ چیختے چلاتے دموں والے باندروں میں بدل گئے۔ انہوں نے دروازے رکاوٹ کھول دیا اور باندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، جبکہ ان کے رشتہ دار انہیں نہ پہچان سکے۔ تو منادیوں نے کہا، ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ باندروں نے اپنے سروں سے ایک نشان بنایا، جی ہاں ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور فرمایا، بے شک ہم بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں جن کا نہ تو انکار کرتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں اور نہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں۔ امام علی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیان کیا کہ بستی کے جو جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے۔ مزید یہ کہ ابن ابو آتم نے ابن عباس کے بعد مجاہد سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے اور انہوں نے اولاد نہیں چھوڑی۔ نیز زہاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، کوئی افریت 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، اس کے علاوہ وہ کھاتے پیتے یا اولاد نہیں چھوڑتے تھے۔ ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے ابن ابو نجی کے بعد مجاہد سے ان کے قول نقل کیا ہے کہ صرف ان کے دل تھے، نہ کہ ان کی شکل بندر اور خنزیر۔ یہ بالکل ان کے اس فرمان کی طرح جیسے میں لکھا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، یعنی اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے قوانین پر عمل کرنا ہے، لیکن جو بعد میں ان فرائض میں ناکام رہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے لیکن ان سے کچھ نہیں سمجھتا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ لیکن یہ قول بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کی ظاہری معنی اور اس سے پہلے کے علماء اور ان کے پیروکاری کی رعایت کی منافی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔